بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ یکم محرم 1443 ہجری بمطابق 10 اگست بروز منگل شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اتوار کو چاند دیکھنے والی کمیٹیوں نے حلال نہ دیکھنے کی گواہی دی ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کل پیر کا دن 30 ذی الحج تھا، جبکہ آج منگل کو یکم محرم الحرام ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اتوار 8 اگست کو چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم چاند دیکھنے کی کوشش کرنے والی تمام کمیٹیوں کی طرف سے ہلال کے نظر نہ آنے کی گواہیاں موصول ہوئی ہیں۔ اس بنا پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ القریٰ کیلنڈر پر عمل کرتے ہوئے پیر 9 اگست کو ذی الحج کی 30 تاریخ سمجھا جائے گا، جبکہ آج منگل 10 اگست یکم محرم الحرام ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور امت میں یکجہتی پیدا کرے۔ اندرون ملک سیاحت کے فروغ کے لیے پیدل سفر۔ سعودی عرب میں اندرون ملک سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں پیدل سفر کرنے والے افراد کی ٹیم ابہا پہنچ گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹیم نے مکہ مکرمہ سے پیدل سفر کا آغاز کیا اور 16 دن کے بعد ابہا پہنچی ہے۔ ٹیم کے لیڈر زیاب الغامدی نے کہا ہے کہ 15 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے طائف روانہ ہوئے، وہاں سے بنی مالک اور باہا پہنچے اور اب آخری منزل ابہا تک پہنچ گئے ہیں۔ ٹیم میں 10 افراد ہیں جو طویل مسافت کے لیے پیدل سفر کے عادی ہیں۔ ان کے ساتھ قافلے کا رہنما اور ایک شخص طبی امداد کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم پیدل سفر کرتی ہے، مگر ان کے ساتھ تمام ضروریات فراہم کرنے کے لیے خصوصی گاڑی بھی ہے۔ پیدل سفر کا مقصد اندرون ملک سیاحت کو فروغ دینے کے علاوہ پیدل چلنے کی افادیت کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس 29 افراد گرفتار، 60 ملین ریال اور سونا برآمد۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے منی لانڈرنگ کے لیے سونے کا کاروبار کرنے والے 29 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 60 ملین ریال اور 101 کلو گرام سونا برآمد ہوا ہے۔ زیر حراست افراد میں 10 کا تعلق سعودی عرب اور 15 کا یمن، جبکہ ایک کا تعلق مصر، پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہے، جبکہ ایک درانداز ہے۔ سرکاری ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ پولیس منی لانڈرنگ، مشکوک مالیاتی لین دین اور بیرون مملکت ترسیل زر کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس دوران 29 رکنی بین الاقوامی گروہ کا پتہ چلا۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ گروہ میں شامل افراد انجانے ذرائع سے حاصل ہونے والی سونے کا کاروبار کر رہے تھے۔ ملزمان ایک مقامی بینک میں سونا اور نقدی جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ رقم کو باہر بھیجا جا سکے۔ تارکین غیر منقولہ جائیداد کی خرید آبشر سے کرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی آبشر اکاؤنٹ کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد خریدنے کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق آبشر اکاؤنٹ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو ایک عدد غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت رکھنے کا اختیار ہے۔ آبشر اکاؤنٹ کے ذریعے وہ غیر منقولہ جائیداد خریدنے کی درخواست جمع کرائیں گے جس کا جائزہ لینے کے بعد انہیں منظوری دی جائے گی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے غیر ملکی کا نافذ العمل اقامہ ضروری ہے۔ اقامہ کی مدت ختم ہو تو درخواست قبول نہیں ہوگی۔ آبشر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوں، مائی سروسز پر جائیں، سروس کو کلک کریں، پھر جنرل سروس پر جا کر غیر منقولہ جائیداد کی درخواست پر کریں۔ درخواست کے ساتھ خریدی جانے والی جائیداد کی مکمل تفصیل، اس کی ملکیتی دستاویزات اور تصویر منسلک کرنا ضروری ہے۔ بدعنوانی کے الزامات میں 200 سے زائد سعودی اور غیر ملکی گرفتار۔ کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نزاہا نے بدعنوانی کے الزامات میں 207 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا۔ یہ داخلہ صحت اور بلدیاتی و دیہی و آباد کاری امور کی وزارتوں کے اہلکار تھے۔ ایس پی اے کے مطابق نزاہا نے بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ 878 تفتیشی دوروں کے موقع پر فوجداری اور محکمہ جاتی مقدمات میں 461 ملزمان ریکارڈ پر آئے ہیں۔ نزاہا نے توجہ دلائی ہے کہ پوچھ گچھ پر 207 سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا۔
ان میں سے بعض دفعہ داخلہ، نیشنل گارڈز، صحت، انصاف، بلدیات و دیہی و آباد کاری امور، ماحولیات، پانی و زراعت، تعلیم، تجارت، فروغ، افرادی قوت و سماجی بہبود اور اطلاعات و نشریات کی وزارتوں کے اہلکار تھے۔ نزاہہ کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد رشوت ستانی، سرکاری عہدوں کے اثر و نفوذ سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور جعلسازی کے الزامات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ قانونی کارروائی مکمل کر کے انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ 12 سے 18 برس کے افراد کے لیے بھی عمرے کے اجازت نامے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے 12 سے 18 برس کے داخلی افراد بھی اب عمرے کے لیے اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ یکم محرم سے شروع ہونے والے عمرہ سیزن میں اب تک 12 سے 18 برس کے افراد کے لیے 13,000 سے زیادہ اجازت نامے جاری کیے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق نائب وزیر حج و عمرہ عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ عمرہ زائر اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے عمرہ اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اندرون ملک سے عمرہ، مسجد نبوی کی زیارت، مسجد الحرام میں نماز کے اجازت ناموں کے اجراء کے لیے ویکسین شرط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت نے عمرہ سیزن شروع ہونے سے قبل متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے کیے ہیں تاکہ زائرین کے لیے ماحول کو محفوظ اور آسان بنایا جا سکے۔ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو اپنے ملک کے سرکاری اداروں سے مصدقہ ویکسین سرٹیفکیٹ منسلک کرنا ہوگا۔ اس بات کی پابندی بھی کرنا ہوگی کہ مملکت میں منظور کردہ کوئی ایک ویکسین لی گئی ہو۔ نایاب سعودی باز 2,70,000 ریال میں فروخت۔ سعودی عرب میں فالکن کے بین الاقوامی نیلامی میں عرب نثار نایاب قسم کا سعودی باز 2,70,000 ریال میں فروخت ہوا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شمالی ریاض کے ملہم مقام پر نیلامی میں سب سے بڑی بولی سعودی عرب کے نایاب باز کے لیے لگائی گئی۔ سعودی باز کو مشرق وسطیٰ کا مہنگا ترین باز تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق الارادی فارم سے ہے۔ یہ 17.5 انچ لمبا اور تقریباً 17 انچ چوڑا ہے۔ اس کا وزن 1,105 گرام ہے۔ نیلامی میں سب سے بڑی بولی سعودی شہری متاب منیر العیافی نے 2,70,000 ریال کی دی تھی۔ سعودی شہری نے مہنگا ترین باز خرید کر خوبصورت ترین فالکن کے مقابلے میں اپنی شرکت مضبوط بنا لی۔ خوبصورت ترین باز کے مالک کو 3 لاکھ ریال کا انعام ملے گا، جبکہ دوسرا ایوارڈ 2 لاکھ اور تیسرا 1 لاکھ ریال کا ہے۔ متاب منیر العیافی نے بتایا ہے کہ باز پالنے کا شوق اسے خاندان سے ورثے میں ملا ہے۔ خاندان کے افراد باز پال کر ان سے شکار کرتے ہیں۔ سعودی شہری کا کہنا ہے کہ وہ گھوڑ سواری کا بھی شوقین ہے۔ خوبصورت گھوڑوں کے مقابلے میں ایوارڈ بھی جیتے ہیں۔ الخرج میں خاتون سے چھیڑخانی کی ویڈیو وائرل، نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب ریاض پولیس نے الخرج میں ایک خاتون سے چھیڑخانی کرنے والے ایک مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ الخرج کے پبلک مقام پر خاتون سے چھیڑخانی کے واقعے کی ویڈیو وائرل تھی، جس کی مدد سے پولیس نے ملزمان تک رسائی حاصل کر لی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق واقعے میں 3 نوجوان شریک تھے، لیکن ایک ملزم خاتون کو زدوکوب کیا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ ریاض پولیس کے ترجمان خالد القدیس نے بتایا ہے کہ پولیس نے خاتون پر حملہ کرنے والے نوجوان کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔ اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسینوں کے بارے میں افواہیں گمراہ کن ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا ویکسینوں کے بارے میں گمراہ کن افواہوں، پراپیگنڈا مہم میں نہ پڑیں۔ ان باتوں کا طب و صحت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کے پیچھے کوئی سائنٹیفک بنیاد ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ سعودی عرب میں منظور شدہ تمام ویکسینیں نہ تو صرف محفوظ ہیں بلکہ مؤثر بھی ہیں۔ سعودی لیبارٹری کرونا کٹ مقامی طور پر تیار کرنے کی راہ پر گامزن۔ سعودی عرب میں کرونا وبا کے آغاز سے ہی ریسرچ لیبارٹریز حساس ٹیسٹنگ کٹس تیار کرنے کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی مسلسل کام کر رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس عالمی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کی تشخیص کے لیے دنیا بھر کی ضرورت کے باعث لیبارٹریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔
واضح رہے کہ پی سی آر ایک ایسی تکنیک ہے جو منہ یا ناک میں پائے جانے والے وائرس کا پتہ چلا سکتی ہے۔ پی سی آر ٹیسٹ کافی حساس ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن کے اندر نتائج فراہم کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ ہوم ٹیسٹنگ کی مینوفیکچرنگ بھی وسیع تر جانچ کی رکاوٹ پر قابو پانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ کرونا وبا کے آغاز کے بعد سے مملکت میں روزانہ پی سی آر ٹیسٹوں کی تعداد چند ہزار سے بڑھ کر 75,000 سے 1,10,000 یومیہ کے درمیان ہو گئی ہے، اور اس کی طلب بھی مزید بڑھ رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیر ہمدان اور کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے AUST ریپڈ ریسرچ رسپانس کی ٹیم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ تشخیص رکاوٹیں وائرس سے لڑنے اور اسے روکنے میں اہم رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ ایئرپورٹس کی بندش اور فلائٹس کی پابندیوں کی وجہ سے ٹیسٹوں کی زیادہ لاگت اور قلت نے بہت سے ممالک میں صحت و عامہ کے اقدامات کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سمیر ہمدان اور ان کی ٹیم نے مقامی طور پر RT-PCR ٹیسٹ کٹس کے اہم اجزاء تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔